محترم حضرات، چند دن پہلے بھارت کی ایک شخصیت جو مذہبی حلقوں میں متعارف بھی ہے، معروف بھی، جس کا نام ہے سید سلمان حسینی ندوی، ان کا ایک ویڈیو بیان سننے کا اتفاق ہوا، جس میں انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہم سفر ساتھی اور صحابی جو ہیں ان میں 12 شخص منافق ہیں، اور پھر امام بلادری کے حوالے سے اس پہ گرہ لگائی کہ وہ 12 لوگ جو منافق تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو محفوظ رکھا۔ پھر موصوف نے غالباً شیطان کی طرف سے الہام پا کر اسے حضرت ابو سفیان اور ان کے صاحبزادوں پر منطبق کرنے کی کوشش کی۔ ان 12 افراد کا نام تو نہیں لیے، لیکن اسی کہانی یا اس کہانی کے ساتھ ملتی جلتی کہانی کا یہ حصہ بھی شامل کیا کہ اونٹ پر 3 افراد سوار تھے، ان میں سے ایک ابو سفیان تھے، اور ایک ان کے پیچھے ان کا بیٹا اور ایک ان کے آگے ان کا بیٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اونٹ پر یہ بیٹھے ہوئے تینوں شخص جو ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، الیاذ باللہ۔ یہ کلپ سن کر تن بدن میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی گفتگو کی گئی ہے اور پھر اسے منسوب کیا گیا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حالانکہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی ایسی بات جو میں نے نہیں کہی وہ میری طرف منسوب کر کے کہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اصطلاحات بڑی واضح ہیں، اور اصطلاحات میں حدیث کا لفظ بھی استعمال کیا ہے موصوف نے، اور صحابی اور منافق کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابی صحابی ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا، اور منافق منافق ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا۔ کوئی صحابی منافق نہیں تھا اور کوئی منافق صحابی نہیں تھا۔ دوسری بات کہ حدیث میں یہ آیا ہے اور حضور نے یہ فرمایا ہے، ایک ہے حدیث کا اصطلاحی معنی، وہ آپ سب جانتے ہیں اور تمام ارباب علم جانتے ہیں کہ حدیث کہتے ہیں قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، اور ایک ہے حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام کسی گفتگو کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور عام لفظ کو آپس میں گڈ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر تبرہ بازی کا راستہ کھولنا، یہ انتہائی شرمناک ہے اور یہ ایک شیطانی فعل ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور اس پورے خاندان کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی تھی فتح مکہ کے موقع پر، اور غزوہ تبوک تو بعد میں ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت کی، بلکہ یہ وحی الہی تھی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی سند دی ہے حضرت ابو سفیان کو، ان کی اہلیہ کو اور ان کے پورے خاندان کو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
اس سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ بہرحال ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ اب اس دور میں کچھ لوگ حدیث کے نام پر ایسے ایسے مضامین بیان کر رہے ہیں اور حدیث کا حوالہ دے کر اور حدیث کا لفظ استعمال کر کے ایسے ایسے قصے کہانیاں جو شیطان نے گھڑے ہیں صحابہ اکرام پر تبرہ بازی کرنے کے لیے اور صحابہ اکرام کی تنقیص کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے 146 نمبر، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون وَيَأْتُونَكُم مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب آئیں گے کہ جو یاتونکم من الاحادیث، احادیث کے نام سے یا احادیث کے مضمون کے طور پر ایسی باتیں بیان کریں گے کہ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوں گی۔ فإیاکم وإیاہم، تم ان سے بچنا اور ان سے پرہیز کرنا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب اس پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اس وقت حدیث کے نام پر کیسے کیسے قصے اور کیسی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں جن سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر تنقید، تبرہ اور تنقیص کا راستہ ہموار ہوتا ہے، اور روافض انہیں بنیاد بنا کر کہ دیکھیں جی فلاں سنی عالم نے یہ بیان کیا ہے، اس پر حاشیہ آرائی کرتے ہیں، اس پر طوفان بدتمیزی بچاتے ہیں، اس پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جس گفتگو کو سننے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خون کھولنے لگتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے صحابہ اکرام کا، میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی وہ ہے جسے پیغمبر دو عالم نے ایمان اور صحابی ہونے کی سند دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ قرآن مجید میں ان کے اوصاف، ان کے کمالات۔ احد کے میدان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے 1000 کا لشکر لے کر، 300 آدمی راستے سے پلٹ آئے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں، وہ منافق تھے، اور جو 700 پیغمبر دو عالم کے ساتھ احد کے میدان میں گئے اور لڑے، ان میں سے 70 شہید ہوئے۔ یہ سب کے سب صحابی تھے اور ان کے صحابی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے غزوہ تبوک کا، غزوہ تبوک کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ التوبہ میں، جس کا جی چاہے وہاں پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے المومنون والمومنات کا الگ ذکر کیا ہے، المنافقون والمنافقات کا الگ ذکر کیا ہے۔ تو صحابی کو اور منافق کو آپس میں گڑ بڑ کر کے اس طرح کے مضامین بیان کرنے سے شیطان کو خوش کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، اس موقع پر ماہ ربیع الاول سن 1447 کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور حضور کی عزت و ناموس کو بیان کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت معتبر ہے، اور مرکز تحقیق اسلامی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کچھ مضامین جو ہے وہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بیان کریں گے۔ اسی سلسلے میں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بدقسمت آدمی ہے جس کا نام جو ہے وہ مسلمانوں جیسا ہے، اہل سنت کے علماء جیسا ہے، لیکن اس نے جو کردار ادا کیا ہے ہمیشہ وہ بہت غلیظ کردار ہے اور قابل نفرت ہے۔ 3 صحابہ اگر اونٹ پر سوار جا رہے ہیں، اس کے ارد گرد 100 نہیں 1000 کتے بھی بھونکتے رہیں، اور وہ ان صحابہ کرام کو ڈرانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، تو ان کے بھونکنے سے
اور ان کے اس اونٹ کو ڈرانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا صحابہ اکرام کا۔ صحابہ اکرام اونچے درجے کے ہیں۔ انسان اس طرح کی حرکت کر کے اپنی عاقبت خراب کرتا ہے اور اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت نہیں، میں اہل اسلام کی بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں ایمان اور عقیدہ ہے، وہ بڑا پختہ ہے، وہ متزلزل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی کہانیاں جو روافض نے گھڑی، جو عبداللہ بن سبا کی روحانی اولاد ہے، انہوں نے جھوٹ گھڑا اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کرنے کی کوشش کی، اور بعض ائمہ ان کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی۔ اہل سنت کو پوری طرح ہوشیار رہ کر اس طرح کی تمام کہانیاں جو ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہو کر نہ اپنی عاقبت خراب کریں، نہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے والا راستہ اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، جن کے بارے میں تمام ائمہ علم کلام نے متفقہ طور پر بات کی ہے کہ صحابہ کلہم عدول، پیغمبر دو عالم کے سب صحابہ عادل تھے، ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، اور کوئی منافق جو ہے اس کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت و عزت پر پوری طرح پختگی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جتنے شیطانی پروپیگنڈے ہیں اور ابلیسی چالیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان چالوں سے بچ کر صحابہ کرام کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبدالرؤوف فاروقی، آج یکم ربیع الاول سن 1447 ہجری۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔